بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں لونگ اور چینی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ جو لوگ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیں، اور چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی اور ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لوگ بہت سے وظیفے بتائیں گے، بہت سی تسبیحات بتائیں گے، بہت سے اعمال بتائیں گے، لیکن وہ وظیفے سب ایک طرف، لیکن لونگ اور چینی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ لونگ کا دانہ اپنے پاس رکھ لو۔ جب تک آپ کے پاس یہ لونگ کا دانہ موجود رہے گا، پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپیہ لے کر آئے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، ہمارے راستے میں کھڑی رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے، اور چینی کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ صدقہ لوگ گوشت کا بھی دیتے ہیں، دالوں کا بھی دیتے ہیں، اور بہت سی دوسری اشیاء کا بھی صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا جو خاص صدقہ ہے وہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے کرنا ہے، اور ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ چینی کا صدقہ کرتے ہی بہترین صدقہ اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے حشرات کو صدقہ کرنا ہے، اور آج چینی کا آپ نے یہ صدقہ کیڑے مکوڑے حشرات کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو بھی پورا کرتا ہے اور ان کے گھر کے حالات کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیو، آپ کے پاس بھی موقع ہے، ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن لونگ اور ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ اگر آج لاپرواہی کر دی تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک آئے اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ والو، لونگ کے دانے ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ کسی بھی جگہ سے ایک لونگ کا دانہ لے سکتے ہیں جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک لونگ کے دانے اور ایک مٹھی چینی پر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد گارنٹی میری ہے کہ آپ کو پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں جنہیں آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، لیکن آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال پچھتاوا، پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے،
ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج جو شخص روزگار کے لیے پریشان ہے، جس کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، لونگ اور چینی کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھے، نوکری کے لیے پڑھے، شادی کے لیے پڑھے، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھے۔ انشاءاللہ چینی کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر چینی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ یہ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ چینی کا صدقہ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اتنا مجرب عمل ہے کہ آج تک سینے کا راز کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، اور آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے اور مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں رہا، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی آزمائشیں، کئی سالوں کی تنگستیاں، کئی سالوں کی پریشانیاں، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے اور مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ماہ رمضان کا پہلے جمعے کا دن کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، افطاری کے بعد پڑھ لیں، پوری رات جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے مجرب اعمال پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آج ہمارے اس چینل رسالہ وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب توجہ کیجیے گا، ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور ایک مٹھی چینی لے کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تیری رحمت کا عشرہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج ہم سب پر اپنا فضل فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا،
اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو ایک بار کرنا ہے، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کتنی زیادہ کرامت رکھتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا، تو دوستو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اب ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ ایک بار یہ وظیفہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے، لاپرواہی کریں گے تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لونگ کے دانے پر آپ جس مقصد کی نیت کریں گے، روزگار کی، کاروبار کی، نوکری کی، شادی کی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مقصد جتنا مرضی پڑا ہو، صرف لونگ کے دانے پر نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ لونگ اور چینی کے دانے، ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک چمچ چینی لے لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لونگ اور چینی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام مبارک یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے پیسے کی وجہ سے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں پیسے کی وجہ سے ہے، ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں پیسے کی وجہ سے ہے، بے سکونی ہے پیسے کی وجہ سے ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب تمام کی تمام پریشانیاں پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتی ہیں تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر رزق، دولت، کامیابی کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ پر کبھی غربت، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت نہیں آئے گی۔ ایک بار اس وظیفے کو مکمل دیکھ لیں، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں، پورے سال کا فائدہ ہے، پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ، جمعۃ المبارک کا دن جس کی فضیلت و برکت باقی تمام دنوں سے افضل ہے، اور آج جمعۃ المبارک کے دن لونگ کے دانے پر یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔
آپ نے گن کر 21 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کے گھر میں فاقے ہیں، آج جس کے گھر میں غربت ہے، آج جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہے، جو مقروض ہے، جو تنگ دست ہے، جس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں پیسے نہ مانگ لے، آج یا رزاقو کو صرف 21 بار پڑھ کر لونگ اور ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق اور دولت چھپڑ پھاڑ کر ملے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باقی تمام تسبیحات اعمال جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ لونگ کے دانے اور ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پورے رمضان میں صرف پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 21 بار یا رزاقو پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک ماریں اور ایک مٹھی چینی پر پھونک ماریں۔ اب یا رزاقو کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، اگر کسی کا کاروبار بندش کی وجہ سے بند ہے، اگر کسی کاروبار میں بندش ہے، کسی کے رشتوں میں بندش ہے، کسی کے گھر میں بندش ہے، کسی بھی طرح کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، یہ لونگ کا دانہ اپنے اندر ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کو جذب کر لے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور چینی کا صدقہ کرتے ہی، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، چینی کا صدقہ کرتے ہی بلائیں ٹل جائیں گی۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، تمام کی تمام اللہ غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ چھوٹے وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو منانے کی، اللہ کو پسند آنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی تاثیر و طاقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر یا رزاقو کے بعد سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 1 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے میرے بھائیوں صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ عورت، ماں باپ جس کا نام لے کر، جس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے اور چینی کا صدقہ کریں گے، اس بندے کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اپنی اولاد کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان پانا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر خوشخبری پانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، شادی میں کسی بھی طرح کی تاخیر ہے، اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر 11 حاجتیں لے کر بیٹھو گے تو 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات دکھانے والا وظیفہ ہے۔ یہ سینے کا راز آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ یہ صرف ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا تو پھر پورا سال اس وظیفے کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص
قبولیت کی گڑی میں پڑا جاتا ہے تو اس کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ انسان رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتا ہے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے لونگ اور چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ کریم کے ایک نام مبارک کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے بعد جیسے ہی آپ یا غنی اللہ الصمد کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں پھر بھی کمی نہ آئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، ہم اپنے بچوں کے اخراجات، بچوں کی خواہشیں پوری کر سکیں۔ جو لوگ غربت کی نکیر سے نیچے ہیں، جن کے گھر میں ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی نعمتیں نہیں موجود، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ عید سے پہلے ایسے وسائل، ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ عید سے پہلے اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنی یا اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھ کر لونگ اور چینی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، بآخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ جس کی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ دوستو، میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ نے اپنی کوئی بات منوانی ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اب آپ نے لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس لونگ کے دانے کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن لونگ کے دانے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ لونگ کا دانہ آپ کی طرف آنے والی ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، مشکلات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور مٹھی بھر چینی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے چرند پرند حشرات کو یہ چینی ڈالنی ہے، کسی درخت کے سائے میں، کسی کھلی جگہ پر، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں چرند پرند حشرات، کیڑے مکوڑے موجود ہوں۔ صدقے کی نیت سے یہ چینی ڈالتے ہی انشاءاللہ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے اور ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا تو اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ اپنی مخلوق کی سفارش پر آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔